السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج پورے ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری رہا۔ کراچی ہو، لاہور ہو یا ملک کے دیگر حصے، جہاں پر آج مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہیں نکالنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ سیاسی جماعتیں پیچھے کیوں نہ رہیں، آخر الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں چاہیں گی کہ وہ اپنا حصہ ایسے ڈالیں کہ عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف آپ کے دشمن ہے، مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے، ہم آپ کو اتنا زبردست ریلیف دیں گے کہ آئندہ الیکشنز میں آپ نے ہمیں ہی ووٹ دینا ہے۔ لیکن کیا گزشتہ ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کیا انہوں نے عوام کو ریلیف دیا؟ یا پاکستان تحریک انصاف اس قدر خوفناک صورتحال اس وقت تک بنا چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کو بہتر لگنے لگے ہیں؟ عوام کو نکالنے میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ مہنگائی کے خلاف نکالا گیا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو عثمان بزار کہتے ہیں کہ اس وقت کسی بھی اپوزیشن جماعت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے یا کیا معاملات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کا غرض ہے تو صرف اور صرف اس بات سے کہ کس طریقے سے اقتدار میں آیا جائے، اور اقتدار کی تڑپ اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کو سڑکوں پر لے آئی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا سڑکوں پر عوام جو نکلی ہے مہنگائی کی وجہ سے نکلی ہے، یا دوسری سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا دیگر عہدوں پر بٹھانے کے لیے نکلی ہے؟ یہ تمام چیز اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی بات کریں گے، سندھ کے اندر خاص طور پہ شہر کراچی کی بات کریں گے، جہاں پر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اور آج تو کچھ کمال ہی ہو گیا کہ جب ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب ایک پارک کا افتتاح کرنے پہنچے، پارک کا افتتاح کر کے جیسے ہی نکلے تو وہاں سے گملے اٹھا کے لے جائے گئے اور کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک نرسری سے لے کر آئے تھے، واپس نرسری میں پہنچانا لازمی ہے، یعنی کہ مرتضی وہاب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ تو مرتضی وہاب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مختلف منصوبوں کے حوالے سے تختیاں لگا رہے ہوں، ان کے جانے کے بعد وہ تختیاں اتاری جا رہی ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، جناب آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب ندیم باقی مولوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ رزاق صاحب، آج احتجاج جاری رہا، ملک بھر میں عوام نکلے، سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی، لاہور کی بات کریں تو مختلف جگہوں پر عوام کے صرف ایک ہی بات اور ایک ہی مطالبہ، مہنگائی کم کی جائے۔ اس پہ آپ کب عمل کرنے جا رہے ہیں؟ عوام کو کب ریلیف دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج ہماری پی ڈی ایم، جو ہماری ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا ایک گروہ ہے، انہوں نے جو آج کال دی ہے احتجاج کی، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر اپوزیشن حکومت کو صحیح گائیڈ لائن نہ دے گی تو ظاہر ہے اس میں حکومت بھی کوتاہیاں کرتی ہے۔ لیکن میں ایک آپ کے پروگرام میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا جو مہنگائی ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اصل اقتدار ان کا نشانہ ہے۔ اچھا، یہ اقتدار میں آنے کے لیے یہ سارے پر تول رہے ہیں اور پر مار رہے ہیں۔ آپ ان سے آپ حلفیہ لے لیں، کیا آپ کا مہنگائی سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کا رہن سہن باہر ملکوں میں، آپ کی جائیدادیں باہر ملکوں میں، کیا ان کے پاس ان جو لیڈران آج مہنگائی کے خلاف میدان میں آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہے یا اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی بھی باہر ہے، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ آج سی ایم صاحب میدان میں آ گئے۔ سی ایم صاحب جواب دیں کہ 13-14 سالوں سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ اس سے قبل آپ نے مہنگائی کو روکنے کے لیے مارکیٹ کمیٹیاں کہاں ہیں؟ جب سے پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں آئی ہے، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے ادارے مارکیٹوں میں، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، میں مہنگائی کا ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، میں بھی عوام ہوں، میں بھی سیاسی ورکر ہوں، مجھے بھی کما کر کے کھانا پڑتا ہے، میں بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، میں بالکل مہنگائی کا ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، مہنگائی ہے، اور میں حکومت سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، کہ جی آپ جس قدر بھی ہو سکے مہنگائی کو کم کریں۔ اب عوام میں سکت نہیں رہی، میں ہر الفاظ میں اس کی مہنگائی کی کوئی بالکل اس کا ڈیفینس نہیں کر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اقتدار میں یہ جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں، یہ جن لوگوں نے آج، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو احتجاج ہے اس میں مذہبی جماعتیں، جس طرح ٹی ایل پی صاحب ایک جماعت ہے، انہوں نے اپنے قائدین کی رہائی کے لیے احتجاج کیا، انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کیا ہے۔
اور اسی طرح جو دیگر جماعتیں ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، لیکن مہنگائی ہے اور عوام کا باہر آنا اس کو اصل بالکل میں عوام کو نکالا ہی مہنگائی کی اور لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جماعتیں کہ 35 سال آپ اقتدار میں رہیں، آپ نے کیا پلاننگ کی ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے؟ آگے کیا آپ کے پاس؟ کچھ نہیں، صرف عمران خان، بغض عمران خان میں یہ لوگ باہر ہیں، صرف عمران خان صاحب سے اقتدار لینا چاہتے ہیں، اقتدار کی جنگیں بخدا۔ یہ مہنگائی بالکل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عوام سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ہم بھی عوام ہیں، ہم بھی خرید کر کے کھاتے ہیں، مہنگائی ہے، لیکن یہ جو لوگ اس کو اس کی وہ کر رہے ہیں، اس کی سربراہی کر رہے ہیں آج کے احتجاج کی، ان کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اربوں پتی نہیں ہے، یہ اربوں ڈالروں میں ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ان کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فلیٹوں اور بنگلوں کے باہر ملک میں مالک ہوتے ہیں، خدا ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یعنی یہ جو ہے بس میں سفر نہیں کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے، بس کی کیا مشکلات ہیں۔ ندیم صاحب، اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جس طرح سے باہر نکل آئی ہیں، ان کا عوام سے کتنا کنیکشن ہے؟ کیا یہ واقعی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا ہے کہ عوام جو ہے وہ پرسکون ہو جائے کہ جناب ان کو ووٹ دیں گے، اقتدار میں لائیں گے، ہمیں سکون مل جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مہنگائی کو روکنا ہے، اس روکنے کے لیے ظاہر ہے اپوزیشن نکلی ہے، کیونکہ عوام جو ہے مہنگائی کا چادر اوڑھ کے اب نہیں سو سکتی، اب وہ نکلیں گے۔ اچھا، مہنگائی جیسے کہ میرے قابل دوست نے کہا کہ جی مہنگائی ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے مہنگائی ہے، مگر کیا ہم عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ایک سلطنت کے اندر ایک جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ماں اور باپ کی طرح ہوتا ہے، کیا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا مہنگائی کے شکار چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کے لیے حل تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں مہنگائی ہے، مگر اس مہنگائی کو لے کے حل تلاش کر رہے ہیں لوگ، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آمدنی بھی زیادہ ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، آمدنی اتنی کم ہے، ان امپلائمنٹ پہ میں بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں جن کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملنی چاہیے اسے 20,000 مل رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے نوکری کے لیے اپلیکیشنز مانگی تھی، پیون کی نوکری کے لیے، تو ماسٹرز کی ڈگری کرنے والے وہ پیون کی یعنی چپراسی کی نوکری کے لیے آئے، اور یہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، اپوزیشن کو بھی پتا ہے۔ اب مسئلے کا حل کہاں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پہ عوام نکلتی ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لیڈر تو نکلے گا، کیونکہ عوام ہی لیڈر بناتے ہیں۔ اب ان عوام کو نکالنے والے کون ہیں؟ یہ مہنگائی۔ اب مہنگائی کے اوپر جب بھی حکومت سے بات کی جاتی ہے تو حکومت سلوشن دینے کی بجائے آپ کو کوئی نہ کوئی جواز دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، حکومت نے یہ چیز تو ایڈمٹ کیا کہ حفیظ شیخ صاحب قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے، انہیں نکالا، مگر ان کے جو نقصانات ہوئے ان کی وجہ سے ان کا اجالہ کون دے؟ ان کا اجالہ کون کرے گا؟ ندیم صاحب، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ لوگ اب موبائل چلانا یہ نہیں آ رہا ہے لوگوں کو، تو آپ لوگ انہیں اتنی گہرائی میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ثانیہ مرزا صاحبہ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کر آ جاتی، تو انہیں باقاعدہ بالکل سادگی سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ آن لائن یا پورٹل، یہ واقعی ہمارے دیکھیں 100% عوام ہے، ہم 30% لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ 100% لوگوں کو سمجھانے چاہیں گے تو پھر ہمیں اور مزید 100 سال چاہیے۔ تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں مولوی صاحب کی، ندیم بھائی کی بات سے کہ دیکھیں اتنا گہرائی میں ہمیں اتنا امریکنوں کی طرح یا برطانیہ کی طرح یا یورپین ممالک کی طرح یہاں کی عوام کو فیسیلیٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، اس کے بعد کرائیں۔ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں۔ ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے؟ اچھا، ہمارے پیٹ کھانے پینے کی لوگوں کو پرابلم ہے، ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے، زندہ رہیں گے تو ایجوکیشن لیں گے۔ بالکل میں پرائم منسٹر صاحب سے یہی گزارش کروں گا، اور واقعی اس پہ بہت سیریس کام ہو بھی رہا ہے۔ صحیح ہے، پرائم منسٹر صاحب آئے دن اس پر بریفنگ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، مہنگائی کا جو مین جو سبب ہے، خان صاحب کی جو ہے اس پر ان کی ایمانداری پہ بالکل شک نہیں کیا جاتا، ان کی سنجیدگی سے شک نہیں کیا جاتا۔ ان کا بدترین مخالف عمران خان پر الزام نہیں لگا سکتا کہ آیا کہ یہ مہنگائی کیا ان کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے یا ان کے ساتھیوں کے اکاؤنٹ میں، ایسا نہیں ہے۔
اب 3 سال کا اقتدار، 2 سال کا کرونا، ایک تو ہمارے ساتھ یہ بڑی بیڈ لک ہو گئی ہے، بہت زیادہ پرابلم ہو گئی اس حکومت میں، پی ٹی آئی کے کارکنان خود بہت زیادہ ہم پریشان ہیں کہ 2 سال کرونا کی وجہ سے پورا ملک بند رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی پھیلی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو ہم جواب دہ نہیں سمجھتے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، مہنگائی سے ہم خود زیادہ بہت متاثر ہیں۔ ہمیں خود اپنی پارٹی سے گزارشات کر کر کے تھک چکے ہیں کہ جی کوئی حل نکالیں تو انشاءاللہ تعالی قوم ہمارا ساتھ دے۔ عمران خان صاحب دیکھیں، جو سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، سب سے اہم جگہ پر، جس کے حکم سے سب کچھ ہونا ہے، وہ ایماندار ہے، حالانکہ ایسا کبھی 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ اس میں ایک اور چیز بھی آپ یہ دیکھیں، ابھی سوشل میڈیا کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو مختلف طریقوں سے وزیر اعظم جو بنے عمران خان صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم بنانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ جائیں، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ گروپ ہو یا دیگر سماجی ویب سائٹس ہیں، وہاں پر آج کل بہت چل رہا ہے کہ جناب مہنگائی سے جو ہے عوام گھبرا چکے ہیں، تو کیا خان صاحب اس وقت جو ہے وہ گھبرانے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو 5 منٹ گھبرا سکتے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں 2 منٹ تک گھبرا لیں، اشیاء ضروریہ کی قیمت جو بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے 2-3 منٹ گھبرا سکتے ہیں، تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن اگر جاری کر دیں؟ ڈالر بھی اس سے اوپر جا چکا ہے، پیٹرول بھی اس سے زیادہ قیمتوں میں آگے بڑھ چکی ہے۔ اس سے قبل جو حکومت تھی، آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کی وفاقی گورنمنٹ تھی، اس میں پیٹرول کا کیا ریٹ تھا یا ڈالر کہاں تک گیا تھا، ایسی بات نہیں، یہ واپس بھی آ سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ آئے گا۔ یہ قوم نہیں برداشت کر پائے گی اس مہنگائی کے طوفان کو، اور پرائم منسٹر صاحب بہت سنجیدہ ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، اور ہم پوری ہماری جو سر وہ سنجیدہ ہے اور قوم رنجیدہ ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک بنی ہوئی ہے، بہت مشکل ہے، ہمیں ڈیفینس کرنا مشکل ہے۔ بالکل ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ بجلی، گیس، پیٹرول ہر چیز نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ اس کی شارٹیج پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ بجلی دیکھیں تو اس کے معاملات دیکھ لیں آپ، گیس کی صورتحال اب سردیوں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید شارٹیج ہوگی اور لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، تو بجلی کی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کی صورتحال، سی این جی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، تو اگر ایسی صورتحال رہے گی تو عوام جائے گی کہاں؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جناب؟ دیکھیں اسٹریٹجی اگر انہوں نے 5 سال پہلے یہ بنایا ہوتا اور یہ خوش نہیں ہو رہے تھے کہ جناب ہماری گاڑیوں کی پروڈکشن ہر سال 4 لاکھ، موٹر سائیکل 4.5 لاکھ، تالیاں جناب، یہ جتنی موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں سے پیٹرول استعمال ہوتا ہے جو کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں آئل، مگر ہمارے یہاں 4 بس نہیں رکھیں گے مگر 4 لاکھ گاڑیاں کی پروڈکشن کے اوپر ڈھول بجایا جا رہا ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اب تو سونے پہ سہاگا کہ آپ الیکٹرک گاڑیاں بھی لے آئیں، پھر آپ روئیں گے کہ جناب الیکٹریسٹی تو ہے نہیں، آپ الیکٹرک گاڑیاں لے آئیں، گیس ہے نہیں، آپ سی این جی سٹیشنز بنا لیں، پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ جب کیا کریں بھائی، اس ملک میں بھی مہنگائی ہے۔ اچھا ندیم صاحب، اس وقت شاہناز شیر علی صاحبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ شاہناز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شاہناز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف جو احتجاج جاری تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی خود میدان میں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا تھا کہ جو لوکلی سطح پر دودھ کی قیمتیں ہیں یا آٹے کے معاملات ہیں، اس حوالے سے جو چیزیں کنٹرول کر سکتی ہے پیپلز پارٹی، وہ نہیں کر پائی، اور اس سلسلے میں بھی مہنگائی بڑھی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ شکریہ آپ کا۔ دیکھیں آج پیپلز پارٹی کا جو احتجاج کی ریلی تھی وہ ڈسٹرکٹ ملیر میں تھا، ہمارے ڈسٹرکٹ میں تھا، اور آپ نے دیکھا عوام نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھیں چیزیں کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا، یہ وفاقی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کہہ دیا گیا ہے جیسے کہ جاؤ پاکستان کو جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل دو۔ آئے دن آپ یقین مانیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کون سے قانون ملتا ہے کہ ہر ہفتے بعد آپ پیٹرول کے پرائسز کو بڑھا رہے ہو۔ میں تو کہوں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، وہ پی ٹی آئی جو کینٹینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بل ان لوگوں نے جلائے، گیس کے بل جلائے، اور 2 مہینے تک یہ لوگ بیٹھے رہے مہنگائی کے خلاف۔ جب ان کی گورنمنٹ آئی یہ لوگ سلیکٹ ہوئے، اور آج آپ ملک کا حال دیکھیں کہ ملک کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری، اس ملک کا حال
تو ان لوگوں نے بہت ہی خراب کیا ہے. صحیح. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلانر نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. اچھا شاہناز صاحب یہ صرف فرمائیے گا کر رہے کہ ہیں تو صوبے کے اندر جو کر بڑی رہے ہوئی ہیں. مہنگائی ہے, جیسے دودھ کی قیمتیں یا آٹا, اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی احتجاج ہوا ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ لوگ؟ احتجاج تو آپ کے خلاف بھی ہوا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج ہوا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے نا, جی جب چیزیں اوپر سے بڑھتی ہیں, جی جب وفاقی گورنمنٹ اس طرح سے مہنگائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں صوبے کیا کر سکتے ہیں؟ جب ایک چیز آپ ایک عالمی منڈی سے لے کے آتے ہو مہنگا, تو کہاں اس کو سستا بیچ سکو گے؟ یہ لوگ کنٹرول کرے نا. اچھا نہیں, ابھی دودھ کی قیمت کی بات کر لی جائے نا شاہناز صاحب, جس کی قیمت میں مزید ابھی کہا جا رہا ہے 20 سے 25 روپے یا 30 روپے اضافہ ہو سکتا ہے صرف دودھ کی قیمت میں, اور اس کا جواز بنایا جا رہا ہے کہ چارہ مہنگا ہو رہا ہے, تو کیا اس پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو ان کی پالیسی ہے نا, جی ان کی جو پالیسی ہے, جو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. صحیح ہے. جب ایک جو ہے نا فارمر جب کھاد وغیرہ مہنگا خریدے گا تو وہ کیسے سستا دودھ دے گا؟ صحیح. یہ بھی تو سوچنے کی باتیں ہیں. جو وفاقی کیبنٹ ہے وہ کیوں نہیں سوچ رہا اس پہ کیوں مہنگائی کے خلاف کیوں ہنگامی ان کے اجلاس کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ کنٹینر والی پی ٹی آئی کہاں پر گئی؟ ویلکم بیک. پروگرام میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم مختلف طریقے سے عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہم تعلیم میں, صحت میں اور 4 بنیادی اشیاء جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, آٹا, چینی, دال اور گھی, اس پر ان کا کہنا ہے کہ چیزیں جو ہیں ان کے سبسیڈائز کریں گے اور عوام کو سستی فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن کیا عوام کو صرف یہ 4 چیزیں ہی چاہیے؟ دیگر جو چیزیں ہیں اس کی طرف کون جائے گا, کس طرح سے سستی کی جائیں گی؟ خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ اپ ہوتی ہیں تو دیگر چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. باجوہ صاحب, کس طرح سے قیمتیں کم کریں گے؟ صرف یہ 4-5 چیزیں ہی آپ کم کریں گے؟ سر دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ مہنگائی ساری چیزوں پہ کم ہونی چاہیے. 3-4 چیزوں پہ مہنگائی کم نہیں ہونی چاہیے, ساری چیزوں پہ مہنگائی کم ہونی چاہیے. جیسا بھی میں ہمارے دوست مولوی صاحب نے, ندیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو سی ایم صاحب سندھ کے جو چیف منسٹر صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا, جو وہ سیلس بنا رہے ہیں کیا, جس سے وہ گندم محفوظ ہو جائے گی, وہ تو چوہوں سے محفوظ ہو جائے گی. یہ جو 2 ٹانگوں والے پیپلز پارٹی کے چوہے ہیں, ان سے کیسے محفوظ کرو گے؟ جی یہ ذرا سا غیر پارلیمانی لفظ ہو جائیں گے, لیکن بہرحال اس میں اس کو 70 ارب روپے کی گندم کھا چکے ہیں 2 ٹانگوں والے چوہے. نہیں, میں اس کا میں جواب لے لیتا ہوں. شاہناز صاحبہ, اس وقت جو بہت زیادہ مسائل سامنے آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ گندم خراب ہو جاتی ہے, تو اس کو کس طرح سے محفوظ رکھیں گے, کیا معاملات کریں گے, یہ بتائیے گا. بچہ آپ نے پوچھا؟ جی شاہناز صاحب, آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جی دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا سندھ میں 2 ٹانگوں والے چوہے, جو یہ چوہے ہیں نا وفاقی چوہے, جناب یہ دیکھیں شاہناز صاحبہ, یہ میں نے منع کیا تھا, یہی منع کیا ہے کہ اس طرح کے اس کو کیسے کنٹرول کیا جی انہیں میں نے ٹوک دیا تھا, آپ بھی میں نے جانوروں کی بات ہمارے پاس جو ہے نا پلانر موجود ہے. جی ہمارے پاس پلانر موجود ہیں, پلان کیا جاتا ہے ملک کے نظام کو, ملک کے سسٹم کو. آج چیف منسٹر نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں یہ بھی پابند ہوں گے, جو ہمارے مزدور ہیں ان کو بھی 25,000 سیلری دی جائے گی, اور جو مہنگائی ہے وہ 25,000 بھی کم ہے اس لحاظ سے. تو ایسی پلاننگ ہونی چاہیے, عوام کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے, دل میں درد ہونا چاہیے. نفرت کی تو سیاست بند کرو, عوام کو اب جینے دو. آپ نے غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے. بات کرتے ہو ہمیشہ سندھ کے خلاف, سندھ تو پھر بھی کچھ کرنے جا رہا ہے. تم لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ اچھا شاہناز صاحب, اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے, آپ کو ارے حکومت ملی ہوئی ہے 14 سالوں سے, حکومت مل جاتی ہے پیپلز پارٹی کو, کیا کریں گے آپ؟ ساری زندگی تم لوگ کو صرف الزام ہی لگانا ہے. شاہناز صاحب, وفاق کی حکومت سے اٹکے تو کچھ کر کے دکھاؤ. شاہناز صاحب سوال تو سن لیں, اگر وفاقی حکومت جو ہے جادو ٹونوں سے تعویذوں سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. ابھی آپ سے میں یہ کہتا شاہناز صاحب کہ پرسنل بات نہ کریں, یہ دیکھیں یہ جنرل بات ہو رہی ہے اس وقت, پرسنل بات نہیں کریں. جادو ٹونوں سے حکومتیں ارے شاہناز صاحبہ, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, سوال تو سن لیں آپ. نہیں ہوتی. ٹھیک ہے شاہناز صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہے, آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ عوام کو ریلیف دے دیں گے؟
دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کو وفاقی گورنمنٹ ملتی ہے نا ہم اس سے اچھا پلان کریں گے جو ہم دن میں پلاننگ کر رہے ہیں نا اس سے بہتر پلاننگ پورے ملک کے لیے سستی کر دیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے ہاں ہم سستی کریں گے. جب چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنی اسپیچ کے دوران قائد اعظم کی بازار کی طرف دیکھ کے کہا ہے کہ اس ملک میں اگر ہماری حکومت آتی ہے ہمیں حکومت ملتی ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لوگوں کو سکون سے جینا جو ہے نا کیسے ہے اس طرف لے کے جائیں گے. لوگ سکون سے زندگی گزارنے لگ جائیں گے. ان لوگوں نے ملک کا حال کیا ہے. اچھا شاہدہ صاحبہ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت احتجاج تو کر رہی ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ بننے کی بھی ایک بات کی گئی تھی شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کہ اگر پی ڈی ایم کا حصہ بن جاتے ہیں اعتماد آپ کو بحال کرنا ہوگا تو کیا آپ پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا حصہ ہم بنیں گے نہیں بنیں گے وہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی لیکن پیپلز پارٹی اکیلے بھی ملک کے حقوق کے لیے جنگ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اکیلے لڑی ہے. پیپلز پارٹی پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے وہ اپنے عوام کو دیکھتی ہے اپنے لوگوں کو اپنے مزدوروں کو دیکھتا ہے پیپلز پارٹی. صحیح. اچھا ندیم صاحب سے جواب لے لیتے. ندیم صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو ان کے پاس ایسے پلانز ہوں گے کہ اس وقت جو اتنی مہنگائی اوپر پہنچ چکی ہے اس کو کچھ کم کر سکیں؟ دیکھیں پلان بڑا آسان ہے. آپ کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں آرگنائزیشن ہونی چاہیے ورنہ کوئی بھی حکومت آئے پرائیویٹ سیکٹر اپنی قیمتیں کم نہیں کرتا. یہ پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ سے بلیک میل کرتا آ رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان بنتا ہے اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فائننسڈ ہوتا ہے ان کاروباری لوگوں کے ذریعے. ظاہر ہے جب وہ ایک ڈیموکریسی کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب عام آدمی کی حکومت عام آدمی حکومت میں لے کے آتے ہیں اور عام آدمی کے لیے ہی ہوتا ہے یہ ڈیموکریسی ہے. مگر آج حکومت میں عام آدمی نہیں امیر آدمی آتا ہے. حکومت بنتی بھی امیر آدمی کے لیے اور آج حکومت جو ہے وہ امیر آدمیوں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے بڑے اچھا کہا کہ جناب وہ سرمایہ کاروں کو آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آج سیمنٹ کے اندر مافیا ہے. آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ کے سیمنٹ فیکٹری نہیں ہے. 20 سیمنٹ فیکٹری والے مل کے پاکستان کا مستقبل بتاتے ہیں کہ جناب یہ ریٹ ہم کھولیں گے جس کے لیے بلیک میل ہوتی ہے حکومت. کیونکہ حکومتی سطح پہ سیمنٹ فیکٹری تھی اسے بند کر دی گئی. آج بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جب یہ گورنمنٹ کے پاس کے الیکٹرک تھا 40% جو ہے وہ بل کم آتے تھے جبکہ اس وقت نان پیمنٹ کے لیے لائن لاسز کے لیے نقصان ہوتا تھا. آج جبکہ لائن لاسز نہیں ہے آج نان پیمنٹس نہیں ہے مگر جو لوگ دے رہے ہیں ان کو 40% زیادہ دینا پڑ رہا ہے. کیونکہ کوئی لگام نہیں ڈال رہا. اگر آپ یہ گورنمنٹ پرائیویٹ کے ساتھ گورنمنٹ ہوتی تو آپ کہتے جناب آپ اگر نہیں دے سکتے آپ نکل جاؤ ہماری اپنی گورنمنٹ کے جو بجلی گھر ہے وہ دے گا. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پیک آورز کے اندر جو ہے وہ پر یونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس طرح یہ جو انہوں نے بنا رکھی ہیں مختلف طریقے سے اس میں عوام کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنے یونٹ اور کتنے میں پرچیز کر لیا؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں یہ صرف ایکسکیوزز ہے. آپ کے پاس پہلے جو ہے نا کروڈ آئل مہنگا آتا تھا $160 کا بھی کروڈ آئل لے کے کہ الیکٹرک نے ہی بجلی دی ہے مگر یہ وہ کہ الیکٹرک جب سرکار کے پاس تھا تو 40% کم تھا جبکہ لوگ جو ہے بل نہیں ادا کرتے تھے. آج بل ادا کر رہے ہیں مگر آج یہ کہ الیکٹرک اپنی مرضی سے گیس پہ جاتا ہے اپنی مرضی سے فیول آئل پہ چلا جاتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی لگام دینے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بلیک میل ہوتے ہیں چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو گاڑی کی انڈسٹری ہو چاہے وہ فارما انڈسٹری ہو چاہے بجلی کا گھر ہو. آج آپ سٹیل مل بھی بیچ دیں گے سٹیل والے بھی بلیک میل کریں گے. خدا رہا یہ جتنی بھی جو ایکوپمنٹ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے کہ جناب ایک پرائیویٹ ایئر لائن ایک گورنمنٹ کی ایئر لائن. پرائیویٹ ایئر لائن اگر 100 گنا زیادہ بڑھاتی ہے اور گورنمنٹ کی ایئر لائن 10 گنا بڑھاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں لوگ پرائیویٹ ایئر لائن میں بیٹھیں گے یا گورنمنٹ میں؟ ہمارے یہاں اداروں کو چلاتے نہیں ہیں اور پھر مہنگائی کا رونا روتے ہیں. میں آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں اگر آپ نے پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں یہ ملک چھوڑ دیا کوئی پیسے واپس نہیں لاتا. نواز شریف کا دور لے لیں ان کا پی ٹی آئی کا دور لے لیں بھٹو صاحب کا دور لے لیں. جب پیٹرول کم ہوتا تھا تو کبھی کسی ٹرانسپورٹر نے کم کیا پیسے؟ نہیں کیا. کبھی کسی فیکٹری اونر نے کہا
کہ جناب اس وقت پیٹرول کم ہو گیا, ہم اپنی قیمتیں پروڈکٹ کم کرتے ہیں. یہاں تو پروڈکٹ کم کرنے کی دور کی بات, یہاں ایک سیل بھی جائز طور پہ نہیں لگا. اس کا مطلب ہے جتنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اب کوئی بھی حکومت آ جائے اب وہ کم نہیں کر سکتی. یا آپ جاگیردار کو کنٹرول کریں, آپ تاجروں کو کنٹرول کریں, آپ جو ہے ان بڑے بڑے صنعت کاروں کو کنٹرول کریں, تو آپ کی مہنگائی کنٹرول میں آئے گی. ورنہ وہی ہوگا کہ ہر صنعت کار بلیک میل کرے گا, چاہے وہ صنعت کار ہو. کل کو سی پیک بھی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. 50,000 انجینئر جو ہے بے روزگار ہے, اور پھر بھی آپ چائنا سے انجینئر بلاتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیم بنائے. صحیح. چلیں جناب شاہناز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے حکومت اگر وفاقی دیکھا جائے تو کافی جگہوں پہ پھنس چکی ہے. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو جہاں پر ابھی بھی گرے لسٹ سے ہم نہیں نکل پائے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, بڑا خوشائن بات ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جو ہے ہمارے کافی آگے کی طرف جا چکے ہیں. تو اس وقت جو اتنے مسائل کا شکار ہے, آپ کوئی حکومت کو مشورہ دیں کس طریقے سے نکل سکتی ہے؟ یہ وہ حکومت ہے نا, میں نے پہلے کہا حکومتیں پلاننگ سے چلتی ہیں. جی پلانرز ہوتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں ہمیں کون سا کام کب اور کس طرح سے کرنا ہے. ان کے پاس اچھے پلانرز نہیں ہیں, ان سے نہ یہ ملک چلے گا نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ سلیکٹڈ ملک چھوڑ دے, ٹھیک ہے, پھر ملک ایک بہتر بندہ چلا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا